صحابہ کی جماعت میں مولا علی کا کوئی جواب نہیں، ویسے ہی میرے بریلی کے امام اہل سنت کی جماعت میں حشمت علی کا بھی کوئی جواب نہیں، کہ جس نے زندگی بھر یہ پیغام دیا کہ مسلک اعلی حضرت کے پیغام کو عام کیا، اور یہ زندگی بھر یہ پیغام دیتے رہے کہ سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیخ ببروی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مظہر اعلی حضرت نبی سرکار شیر سنت شہزادے حضور سرتاب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے مسلمانوں، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ بتا رہی ہے کہ بعد اعلی حضرت اگر سنیت پر کسی کا احسان ہے تو وہ ذات سرکار شیر سنت کی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جو کام 150 مولوی مل کر نہیں کر سکتے وہ کام تنہا حشمت علی نے کر دیا۔ اے مسلمانوں، کون سرکار شیر سنت کہ جس کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا تو ان کا زندگی جینے کا انداز تو یہ ملا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ کون سرکار شیر سنت جن کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا تو ان کے زندگی جینے کا مقصد تو یہ دیکھا کہ سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببروی۔ اے مسلمانوں، کون سرکار شیر سنت کہ جنہوں نے نگر نگر ڈگر ڈگر ہر بستی میں مسلک اعلی حضرت کے پیغام کو عام کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اپنا روٹ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کون پرایا ہے، قسم خدا کی اگر دیکھا تو یہ دیکھا کہ کون مسلک اعلی حضرت پر ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹا اس کو اپنی جوتیوں سے دھتکار کر پھینک دیا۔ اے مسلمانوں، آج ہم کو یہ بتاتے ہیں لوگ کہ اتحاد کر لو، لیکن سرکار شیر سنت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضور محبوب ملت، جن کو محب الرضا کہا جاتا تھا، جن کو محب الرضا کہا جاتا تھا، اور وہ محبوب ملت کہ جن کو سرکار شیر سنت کے ساتھ ہی حضور اعلی حضرت سے خلافت بھی حاصل ہے اور حضور اعلی حضرت سے بیعت بھی ہے، وہ محبوب ملت کہ بمبئی کی سرزمین ہے، ایک وہابی آپ کی مسجد میں آ گیا تو ٹانگ پکڑ کے بمبئی کے چوراہے پر پھینکا تو ٹھوڑ مر گیا، وہ محبوب ملت کہ جن کی مسجد میں وہابی تو چھوڑو صلح کلیت بھی آنے سے کانپتے تھے، وہ محبوب ملت ساتھ میں ہے، جلالی تھے، اجمیر معلیٰ سے تشریف لا رہے تھے، اسٹیشن پر کچھ مل گئے وہابی تو پوچھا کیا مطلب؟ ہم نے کہا اتحاد کرنے کے بعد موت نہیں آئے گی، کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ مولانا عزیز صاحب، اتحاد کا آج بہت نعرہ دیا جا رہا ہے، اور خاص کر یہ کچھ مولوی حضرات، کیا کہوں، لب کشائی کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ اتحاد کر لو، تھوڑا نرمی سے پیش آ جاؤ، کون سا ان کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے سے ہم ان کی طرح ہو جائیں گے۔ ارے خبیثو، اگر اتحاد کرنا تھا، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو قسم خدا کی سب سے زیادہ بدر میں تھی، اتحاد کی ضرورت تھی تو قسم خدا کی سب سے زیادہ احد میں تھی، کہ جہاں پر حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جا رہا تھا، اتحاد کی ضرورت تھی تو کربلا میں تھی، جہاں پر عباس علم بردار کے بازوؤں کو کاٹا جا رہا تھا، اتحاد کی ضرورت تھی تو کربلا میں تھی، جہاں پر محمد کے لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رونا جا رہا تھا، اتحاد کی ضرورت تھی تو کربلا میں تھی، جہاں پر حضرت علی اکبر کی جوانی کو لوٹا جا رہا تھا، لیکن ہم کو مصطفیٰ کے غلاموں نے اتحاد نہ کر کے یہ بتایا تھا
ہے، یہ دیوبندی نبی کے کہاں سے ہے؟ بولے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں، معاذ اللہ، تو یہ نبی کا ہے۔ اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ جو اپنی کتاب صفحہ نمبر 147 پر لکھتا ہے کہ محرم کا لنگر کھانا حرام۔ اچھا، دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے، محرم کا کھچڑا حرام، اور خلیل احمد امبیڈوی کی نانی کا پخانہ کھانا جائز ہے؟ اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل جس میں لکھتا ہے کہ مولوی خلیل احمد امبیڈوی کی نانی مری اور ان کے مرنے کا سبب کیا بنا کہ ان کو پیخانے بہت چھوٹ رہے تھے، اتنا پیخانہ کہ 3 سال تک پیخانہ ہی کرتی رہی، بستر پہ پیخانہ تو کھانے میں پیخانہ، پیخانے میں پیخانہ تو کبھی کہیں پیخانہ، دنا دن پیخانہ، ہر وقت پیخانہ، یہاں تک کہ اسی پیخانہ کرتے کرتے مر گئی اور جہنم پہنچ گئی۔ بولے جب ان کو غسل دیا، غسل دے کر کفن دے کر گڈھے میں گاڑ کے آئے، تو جب ہم لوٹ کر کے آئے تو ان کے بستر سے بجائے بدبو آنے کے خوشبوئیں آ رہی تھی، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ایسا ابھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چاند پر پہنچ گئے، مگر ایسا کوئی عطر نہ بنایا کہ پینے کے بعد پیخانے میں خوشبو آنے لگی۔ ہاں، ابھی اتنا کوئی عطر، اتنا سائنس نے ترقی بہت کر لی، لیکن پیخانے میں خوشبو آئی اتنی ترقی نہ کری۔ ہم نے کہا چلو اچھا، تمہارے ہمارے نصیب کی بات ہے۔ بولے اس کو جب ہم نے دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں تو ان کو ٹکڑے کر کر کے ہم نے تقسیم کر دیا۔ ہم نے کہا امان نجدی، یہ بھی ہمارے تمہارے نصیب کی بات ہے، تمہیں اس گڑیا کا پیخانہ مبارک ہو، ہمیں غریب النواز کا میخانہ مبارک ہو۔ تو اے مسلمانوں، آج اتحاد کا نعرہ دیا جا رہا ہے، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتحاد کر لو بچ جائیں گے، اتحاد کر لو بچ جائیں گے، اتحاد کر لو دیوبندی سے بچ جائیں گے، اتحاد کر لو وہابی سے بچ جائیں گے۔ تو اے اصلاح کلیت کے پجاریوں، اے ندوہ دیوبند سہارنپور کے تم چلو، اے سعودی ریال پر اپنی رائے بہانے والوں، تم کو ان گستاخ رسول کا اتحاد مبارک ہو اور ہم کو ان سے اختلاف مبارک ہو۔ یہ بھی ہمارے تمہارے نصیب کی بات ہے کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جہنم میں، ہم جائیں غریب نواز کے ساتھ جنت میں۔ اے اقلیت کے پجاریوں، آج تم ہم کو اتحاد کی نوئی پہ بتاتے ہو، آج تم ہم کو اتحاد کی سیکھ دیتے ہو، تو تم کو صدیق اکبر کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تم کو فاروق اعظم کا تیور معلوم ہونا چاہیے، تم کو حضور عثمان غنی ذو النورین کا انداز معلوم ہونا چاہیے۔ اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اے مسلمانوں، اتحاد ان سے کرا جائے گا جو نبی کا ہوگا، اتحاد اس سے کرا جائے گا جو حسین کا ہوگا، اتحاد اس سے کرا جائے گا جو غوث کا ہوگا، اتحاد اس سے کرا جائے گا جو غریب النواز کا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ بتا رہی ہے کہ ہی بدر کا معرکہ ہے، بدر کا جنگ، بدر کے میدان میں گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، کبھی باپ بیٹے کے سامنے آ رہا ہے، کبھی بھائی کے سامنے آ رہا ہے، بیٹا باپ کے سامنے آ رہا ہے، تو چچا بھتیجے کے سامنے آ رہا ہے۔ وہیں پر حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہما، کون ابو عبیدہ؟ جو سب سے پہلے جب بیت المقدس فتح کیا، جو سب سے پہلے وہاں کے گورنر بنائے گئے، وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جن کے باپ کا نام عبداللہ، جن کے دادا کا نام جراح۔ حضرت ابو عبیدہ عاشق رسول اور ان کا باپ عبداللہ جو گستاخ رسول اور مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ تو آؤ تاریخ اٹھاؤ حضرت ابو عبیدہ کی سیرت، اتحاد کا نعرہ دینے والوں، وہ ابو عبیدہ کہ بدر کے میدان میں گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، کبھی آپ نے کسی کو کاٹا، کبھی کسی کو کاٹا، آخر میں ایک وقت ایسا آیا
کہ آپ کی تلوار کے نیچے آپ کا باپ عبداللہ آ گیا. وہ عبداللہ کہ جس نے آپ کو زندگی بھر بڑا کیا، پالا پوسا پرورش کری، وہ باپ آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے پل بھر بھی نہ سوچا اور اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور آقا کے قدموں میں لے جا کر پھینک دیا. میرے آقا جو عالم الغیبہ والشہادہ کے نائب، جو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے میرے آقا نے پوچھا اے ابو عبیدہ یہ کون ہے اور کیا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ میرا باپ عبداللہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ یہ تو تمہارا باپ عبداللہ تھا. تو میں حضرت ابو عبیدہ اپنے باپ عبداللہ کی سر پر قدم رکھ کر اعلان فرماتے ہیں کہ حضور جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اے مسلمانوں، یہ پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، تو اعلیٰ حضرت کے پیغام کو لے کر کے جاؤ. اور اعلیٰ حضرت کا پیغام وہی پیغام ہے جو پیغام صدیق اکبر کا ہے. اعلیٰ حضرت کا پیغام وہی پیغام ہے جو پیغام فاروق اعظم کا ہے. تو اے مسلمانوں، میرے اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، حیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اے مسلمانوں، خانقاہ حشمتیہ کی یہی وصیت ہے اور یہی حضور مشاہد ملت کے آخری فرمان ہے. سنتے چلو 2 منٹ. مولانا عدیل صاحب، حضور مشاہد ملت کا آخری وقت ہے. ڈاکٹر مہیش چندرا جو آج بھی خبیث ہے، اس کے یہاں آپ ایڈمٹ ہیں، سینے میں درد ہے. مہیش ڈاکٹر آیا، پوچھا بابا کیا تکلیف ہے، یہاں سینے میں کیا درد ہے؟ تو فرمایا خبیث میرے سینے میں کوئی درد نہیں ہے، اور جو اصل درد ہے اس کی تیرے پاس کوئی دوا نہیں. آخری وقت آیا تو اپنے صاحبزادگان کو بلایا، عائزہ قربہ جو ساتھ میں اس وقت موجود تھے ان کو بلایا اور فرمایا بیٹا اب جو سنیت بچی ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر بچی ہے، اور اب سنیت کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر گمراہ کیا جائے گا اور سنیوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بہکایا جائے گا. تو بیٹا کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ دنیا کی خاطر یا چند روپیوں کے لالچ کے خاطر یا کسی دباؤ کے خاطر مسلک اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا مت کر لینا. بیٹا جو پیغام تمہارے دادا حضور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر دیا، اور بیٹا جو پیغام تمہارے باپ نے زندگی بھر دیا، اسی پیغام پر عمل کرنا اور اسی پیغام کو تا حد زندگی عام کرتے رہنا. بیٹا کبھی مسلک اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا مت کرنا. بیٹا اگر وقت پڑے تو جنگل کو کوچ کر جانا. بیٹا اگر تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو تو پتے باندھ کر گزارا کر لینا. بیٹا بظاہر دنیا والے تم پر کھانا بند کر دیں تو گھاس کھا کر کے زندگی گزار لینا. بیٹا اگر تمہارے اوپر بظاہر دنیا والے جینا تنگ کر دیں تو جنگل جا کر کے زندگی کو گزار لینا. لیکن بیٹا کبھی مسلک اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا مت کرنا، کیونکہ بیٹا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی بھر قائم رہے گا بیٹا کل میدان محشر میں وہی سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. بیٹا زندگی بھر یہ پیغام دیتے رہنا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو اے مسلمانوں یہی پیغام خانقاہ حشمتیہ ہے، یہی پیغام مظہر اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام مشاہد ملت ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے کہ نبی سے
جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان سے ان پر فدا کر دے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو ان صلح کلیت کے فرقے سے اور فتنے سے بچا لو۔ اور آج کل چند جملے جو مسلک اعلی حضرت سے انحراف کر رہے ہیں، چاہے وہ خانقاہ حشمتیہ کے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خانقاہ رضویہ کے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ کے ہو، اگر مسلک اعلی حضرت سے ہٹ گئے ہیں یا ہٹ رہے ہیں یا ہٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کر لو اور حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی پیغام مسلک اعلی حضرت کا ہے، یہی پیغام مظہر اعلی حضرت کا ہے۔ چاہے کسی کا بیٹا ہو، چاہے کسی کا پوتا ہو، چاہے کسی کے پیر کا بیٹا ہو، چاہے کسی عالم کا بیٹا ہو، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر مسلک اعلی حضرت سے ہٹ رہا ہے یا ہٹ چکا ہے، میرے جملے کو غور سے سننا کہ ہٹ چکا ہے یا ہٹ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اور جو اس وقت حق کو عالم ہو یا حق کو پیر ہو اس سے وابستہ ہو جانا اور ان سے کہہ دینا کہ حضرت آپ سے ہمارا تب تک کا رشتہ تھا جب تک آپ اعلی حضرت کے مشن پر قائم تھے، اور آپ اب اعلی حضرت سے ہٹ رہے ہیں تو ہمارا آپ کا اب کوئی رشتہ نہیں۔ یہی پیغام مشاہد ملت ہے، یہی پیغام مظہر اعلی حضرت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو جملہ وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، رافضیوں، خارجیوں، نیچڑیوں، راکسیوں اور صلح کلی مولویوں، صلح کلی پیروں سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو نبی کی محبت میں زندگی گزارو۔ اپنے آپ اور نام نہاد مولائیوں سے، یہ مولائی فرقہ آج کل بہت چل رہا ہے، دراصل تو مولا علی کے سچے عاشق ہم لوگ ہیں جی، کہ مولا علی نے فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ کو یا کسی کو ترجیح دے تو میں اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دیتا ہوں۔ تو لہٰذا جو علی والا ہوگا وہ علی کو بھی مانے گا اور علی کی بھی مانے گا۔ علی کو ماننا اور ہے اور علی کی مساعد میں علی کی ماننا اور ہے۔ علی کو مانو، علی کی نہ مانو تو بے اصل دعویٰ ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ لہٰذا اپنے آپ کو جملہ فرقہ باطلہ سے، چاہے وہ نبی کے گستاخ ہو، چاہے اہل بیت کے ہوں، چاہے صحابہ کے ہوں، چاہے اولیاء اللہ کے ہوں، اور خاص کر آج ایک بہت زیادہ تیزی سے ایک فتنہ چل رہا ہے گستاخ امیر معاویہ۔ تو جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن و طعن کر رہے ہو، چاہے کوئی ہو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تبھی زندگی بھی کامیاب ہے۔ قیامت میں کوئی یہ نہ پوچھے گا کس سے مرید تھے، بلکہ یہ پوچھے گا کہ زندگی بھر کس مسلک پر زندگی بھر کیا کرتے رہے۔ جی، پیرا مریدی یہ کوئی پابندی نہیں ہے، پیر وہ کامیاب ہے جو مسلک اعلی حضرت پر ہے۔ ورنہ پیر بہت ہیں، بھیڑ چال چل رہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم سے مرید ہو جاؤ، ہمارے فلاں پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ، فلاں حضرت سے مرید ہو جاؤ۔ حضرت کو تمنیاں پہننے کا تمیز نہیں ہے، حضرت کو تمیز پڑھنے کا تمیز نہیں ہے، مرید ہو جاؤ۔ حضرت نے تصویر لے لی ہے، تصویر چل رہی ہے، مرید ہو جاؤ۔ حضرت کرامت دکھا رہے ہیں، کرامت دیکھ لو، مرید ہو جاؤ۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو دیکھ کر کبھی پیر نہ بنانا، کبھی پیر بنانا تو مسلک اعلی حضرت کو دیکھ کر بنانا۔ اگر مسلک اعلی حضرت پر ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اگر مسلک اعلی حضرت سے ہٹا ہے تو ہمارے جوتیوں کے سوا اس کی کوئی جگہ نہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا ہم سب کو
جملہ فرقہ باطلہ سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم سب کو ایمان و اسلام و سنیت کے ساتھ ایمان و اسلام و سنیت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور اسی پر ہم سب کا حسن خاتمہ بالخیر عطا فرما. دعا ہے رب کریم سے کہ مولا جن جن حضرات نے اس جلسے کو سنوارنے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا مولا ان کی جذبات کو قبول فرما اور ان کو ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی ان کو ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم سب کو مسلک حقہ یعنی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرما. وما اور ہم سے وعظ و نصیحت کرنے میں آپ سے سننے میں ہم سے سنانے میں کوئی بھی عند شرع جملہ نکل گیا ہو یا کوئی بھی عند شرع غلطی ہو گئی ہو ہم دعا کرتے ہیں مولا ہماری غلطی کو معاف فرما. توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.